مولانا سید شاہین عباس صاحب سہارنپور سے آئے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، بس اس کا خیال رکھیے، جو ایشوز ہیں اس ایشوز پہ بات کرے گا۔ حضرات، کہ میں اپنی بات کو آغاز کروں، سبھی مومنین اور تمام علماء کرام کا یہاں پر آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو اتنا سفر طے کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے، وہ اپنے اندر اس لیے نہیں آئے کہ ہم لکھنؤ کا بڑا امام بارگاہ دیکھ لیں، بلکہ اس لیے اتنا سفر کر کے سردی میں جو آئے ہیں کہ ہماری قوم میں جو ایک درد ہے جس کا کوئی آج تک اپنے آپ میں اس کا ہمدرد نہیں بن رہا تھا، تو اس کے ہم ہمدرد بن کے یہاں سے جائیں، کیونکہ یہ ہمیں 2005 میں اس شخصیت نے یہ پلیٹ فارم تیار کر کے دیا، کیونکہ 1947 سے لے کر 2004 تک ہندوستان میں تمام قوموں نے ہم کو مسلمان سمجھا، اور یہاں کے مسلمانوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرا گاؤں نائی مزرعہ سعادات جو 3000 کی آبادی ہے، اس میں ایک بھی ہندو نہیں ہے، جو پوری شیعہ بستی ہے، لیکن وہاں پر ضلع سہارنپور میں دیو بستے ہیں۔ دیوبندیوں نے ہمیں اوپر اٹھنے نہیں دیا، کیونکہ وہاں پر جو بھی ایم پی ایم ایل اے بنتے ہیں، اگر مسلم لیڈری آتی ہے تو ہمارا کوئی شیعہ نہیں بنتا، تو یہ دوسرے لوگ بنتے ہیں۔ اور یہ جب ہم اپنے وکاس کی کوئی بات کرتے تھے تو ہمیں یہ سمجھ کر ان 40-50 سالوں میں ہمیں دبایا گیا کہ مسلمان بنتا تھا تو کہتے ہیں کہ شیعہ ہے، اس گاؤں کو کچھ نہیں کریا جائے، اور جو وہاں پر ہندو بنتا تھا کہ ٹوٹل مسلمان ہیں، ان کا کوئی وکاس نہ کیا جائے۔ تو لیکن جیسے ہی 2005 میں شیعہ پرسنل لا بورڈ بنا، ہمارے یاسوف صاحب سے رابطہ ہوا، اور یاسوف صاحب نے ہمارے یہاں پر دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ ہماری شیعہ بستی ہے، پورے کے پوری سادات کی بستی ہے، ہم اس کا وکاس کرائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا یاسوف صاحب کا، انہوں نے ہمارے یہاں پر جانے کے بعد ہمارے حوصلہ افزائی کی، اور اس دن سے جب بھی یہاں پر کوئی پروگرام ہوا تو شاہین عباس نقوی یہاں پر موجود ہوا، اور یہاں سے وکاس کی گنگا لے کے میں اپنے گاؤں میں پہنچا ہوں۔ اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام سے، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں، کہ دیکھو قوم میں 3 طاقتیں ہوتی ہیں، کوئی سی بھی سنبھال لیجئے کہ 3 طاقتیں ضروری ہوتی ہیں: پاور آف منی، پیسے کی طاقت، پاور آف اسٹیٹ، حکومت کی طاقت، اور تیسری جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت آف پریس۔ یہ تینوں طاقت جب ملتی ہے نا، جب یہ قوم آگے کو بڑھتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے مولانا یاسوف صاحب نے تینوں طاقتوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا ہے۔ جو مقیر حضرات ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، پریس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور حکومت میں بھی اپنا قد بنا کر چل رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمیں حکومت کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے لیے منسٹر فون کرے گا کہ دیکھو جیسے کہ ہمارے یہاں گنگو قصبے میں جبکہ ٹوٹل دیوبندی ہیں، وہاں پر گنگو میں کیا ہوا کہ قبرستان ہے جس پہ قبضہ اہل سنت کر رہے تھے، ہمارے شیعوں کی چھوٹی سی برادری ہے، وہاں پر سادات کی چند گھر ہیں، انہوں نے فون کیا کہ ہماری میت کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے ڈاکٹر جعفری جی بیٹے ہیں، انہوں نے رابطہ ان سے کیا اور جناب یاسوف صاحب سے فون کیا، تو جناب یاسوف نے وہاں کے ایس ایس پی اور ڈی ایم سے جب ہی کہا کہ یہ قبرستان چھٹنا چاہیے، 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اس قبرستان کا بٹوارا ہوا، دیوار ہو گئی۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس منچ کے مادھیم سے، اس ڈائز کے مادھیم سے، کہ ہمارے یاسوف صاحب نے جو ہمارے لیے خدمت کی ہیں یہ بہت مبارکباد کے لیے ہیں، انہوں نے مبارکباد دینی چاہیے۔ اور پھر میں گزارش کرتا ہوں اس منچ کے مادھیم سے کہ دیکھو آج یہاں سے آپ پکنک سمجھ کے اسے مت جانا، اپنے اندر حلف اٹھا کر جانا ہے کہ ہم جانے کے بعد اپنے آپ کو شیعہ پرسنل لا بورڈ کا پکا سپاہی بنائیں گے، کہ جیسے کہ نصر اللہ صاحب نے حزب اللہ بنائی ہے، اسی طریقے سے ہم یاسوف
ملا بنائیں گے اور جانے کے بعد اپنی قوم میں بتا دیں گے ہم بھی ایسے لیڈر کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو سیاست کا بھی ماہر ہے، جو پرہیز کا بھی ماہر ہے، جو پیسے کا بھی ماہر ہے، ہمارے ہر دم ہر جگہ پر ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر تھوڑا سا عہدہ آ جائے تو ہم اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن ہمارے یعصوب صاحب ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی آپ فون کیجئے تو یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب بتائیے کیا کمی ہے، کیا آپ کو پریشانی ہے، اور جب اسی وقت آپ کی سمسیا کا سمادھان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں یعصوب صاحب، تو ایسے قائد کے پیچھے چلیے کہ جنہوں نے تمام شیعہ برادری کا مدعا اٹھایا ہے۔ ہمارے مولانا اطہر صاحب نے، صاحب سرا نے جو یہ دل کی آگ اپنے سامنے قوم کے رکھی تھی، آج اسی کام کو ہمارے مولانا اعجاز اطہر صاحب آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، مولانا یعصوب صاحب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے صدر محترم صائم مہدی نقوی صاحب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض یہی ہے کہ جس طریقے سے میں نے اپنے گاؤں کے وکاس کے لیے کام کیا ہے تو ہر مولوی، ہر اپنے وہاں کا نیتا تو اپنی قوم کے لیے آگے کو بڑھے۔ ہمارے یہاں پر ہمارے جناب PCS ادھیکاری اشجع رضا جی یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنی قوم کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کام کرتے آئے تھے اب شیعہ پرسنل لا بورڈ کے رکن بن کر ایسا کام کریں کہ تاکہ پورے ہندوستان میں نہیں پورے ملک میں یہ ایجنڈا جانا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں، ہماری پہچان شیعت ہے۔ السلام علیکم۔ شاہین بھائی کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔